اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت و پیار کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں کامل ایمان، نجات پانے والے عمل اور صحیح عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ سامعین و حاضرین، جمعۃ المبارک کا دن ہے، بڑی بابرکت ساعتیں ہیں، اور آج کی اس نشست میں اور اس گفتگو میں جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے، آج کا عنوان بھی جمعۃ المبارک کی فضیلت، جمعۃ المبارک میں سستی کرنا اور کوتاہی سے اس کو چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، اور جمعۃ المبارک کے بارے میں چند مسائل جو آج کی گفتگو میں آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق ہمیں صحیح معنوں میں سن کر ان مسائل کو اپنی زندگیوں میں جگہ دے کر ان پر عمل پیرا ہو کر انہیں آگے امت مسلمہ تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ خالق کائنات نے 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعۃ المبارک کے دن جمعۃ المبارک کی اذان کہی جائے نماز کے لیے، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی جانب یعنی نماز جمعہ ادا کرنے کی جانب دوڑتے ہوئے آؤ۔ اس دوڑتے ہوئے آنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے کام کاج کو چھوڑ کر جلد از جلد اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ وذروا البیع، اور تم خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگے آؤ اور خرید و فروخت کرنے کو چھوڑ دو۔ خرید و فروخت کب چھوڑنی ہے؟ جمعۃ المبارک کی 2 اذانیں ہیں، ایک اذان جو اذان اول کہلاتی ہے، جو غالباً ہماری مسجد میں 12:15 بجے ادا کی جاتی ہے، اور دوسری اذان وہ ہے جو جماعت سے پہلے اور خطبے سے پہلے
جب امام منبر پہ بیٹھتا ہے تو امام کے سامنے پڑھی جاتی ہے. تو فقہائے کرام اور محدثین اور شارحین نے لکھا ہے کہ جب جمعے کی پہلی اذان کہہ دی جائے، جو ہمارے ہاں 12:15 بجے پڑھی جاتی ہے، اگرچہ یہ والی اذان جو ہم 12:15 ادا کرتے ہیں پڑھتے ہیں، یہ اذان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مقدسہ میں نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مقدسہ میں خطبے کے ٹائم جو اذان امام کے سامنے پڑھی جاتی ہے وہ اذان ہوتی تھی، اور ایک ہی اذان ہوتی تھی، ایک اذان ہوتی تھی. اس لیے کہ ہر صحابی نمازی تھا، ہر مسلمان نمازی تھا، ان کے دلوں میں نماز کی محبت تھی، عبادت کی الفت تھی. وہ اذان اور وقت نہیں دیکھتے تھے، وقت سے پہلے مسجد میں آ جایا کرتے تھے. اس لیے ایک ہی اذان ہوتی تھی امام کے سامنے خطبے کے ٹائم پہ، کہ سب لوگ حاضر ہوتے تھے، سن لیتے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی اور لوگوں کی تعداد جمعۃ المبارک میں بہت زیادہ ہو گئی، تعداد بڑھ گئی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اجتہاد فرمایا، اور اپنے اجتہاد سے آپ نے کہا کہ اب جمعے کے لیے ایک اذان پہلے پڑھی جائے تاکہ لوگ اس اذان کو سن کر مسجد میں جوک در جوک آئے، تاکہ کسی کا خطبہ نہ چھوٹے، کسی کی اذان ثانی نہ رہے اور کسی کی جماعت نہ رہے. ان کی نگاہ کتنی دور اندیش تھی، وہ جانتے تھے. اور 14 صدیوں کے بعد بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اذان اگرچہ گھنٹہ پہلے بھی پڑھ لی جائے پھر بھی مسجد میں نہیں آئیں گے. انہوں نے دوسری اذان کا قیام کروایا اپنے دور خلافت میں. اب شارحین اور محدثین نے لکھا ہے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں، قرآن مجید کے اندر اذان کے بعد جس خرید و فروخت کو چھوڑنے کا حکم ہے وہ جمعۃ المبارک کی پہلی اذان. جمعۃ المبارک کی پہلی اذان پڑھنے پر بندے پر سائی واجب ہو جاتی ہے. سائی کا مطلب یعنی اپنے کام کاج اور مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد کی جانب چل پڑنا واجب ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ اذان سن کے تاخیر کرے، ابھی 5 منٹ بیٹھ جاتا ہوں، 10 منٹ ٹھہرتا ہوں، خطبے کے ٹائم جاؤں گا، کوئی گاہک آ سکتا ہے، اس طرح کے معاملات کرے گا، جتنی تاخیر کرے گا اتنا گناہگار ہوگا. اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، پہلے بھی یہ مسئلہ میں نے کئی بار بتایا ہے کہ قرآن کی نص ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان کہہ دی جائے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف بھاگو اور جلدی آؤ، اور دوسرا ہے اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یعنی اپنی دکانداری بند کر دو، سارے کام کاج چھوڑ دو. اللہ کی بندگی کے سامنے کوئی دکانداری نہیں ہے، اللہ کی بندگی کے سامنے کوئی کام اس سے بڑھ کر نہیں. ہم اذان سن کر بھی اپنا کام جاری رکھیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری نگاہوں میں اذان اور جمعے کی قیمت کم ہے اور اپنے کام کاج کی قدر و قیمت زیادہ ہے. یہ اللہ کی بندگی کو کم تر سمجھنا، حقارت سے دیکھنا، اس کی عظمت و شان اور قدر کو کم کرنے والی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دیکھا دیکھی یہ معاملہ ہو گیا ہے، ہمارے لوگوں کا رواج بن گیا ہے کہ جمعے کے آخر میں آتے ہیں، اور یہ معلوم نہیں ہم کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں، اپنا کتنا بڑا نقصان ہمارا ہوتا ہے. اللہ ہمیں اس نقصان سے بچائے. ساری باتیں بطور نصیحت ہیں تاکہ ہم حق کی جانب آ جائیں اور حق کو سمجھیں. جمعۃ المبارک کے لیے 6 چیزیں شرط ہیں. 6 چیزیں جمعے کے لیے شرط ہیں. اگر ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز بھی رہ جائے تو جمعہ ادا نہیں ہوتا. کچھ شرطیں ایسی ہیں جو پہلے زمانے میں تھی اب نہیں.
نمبر 1 یہ شرط ہے کہ جمعہ جو ہے وہ شہر میں ادا ہو، گاؤں میں نہ۔ یہ شرط پہلے تھی، لیکن اب جو گاؤں ہیں وہ گاؤں اور دیہات بھی شہر ہی کے حکم میں آ چکے ہیں۔ اس وقت ضروریات شہر سے پوری ہوتی تھی، دیہاتوں میں نہیں ہوتی تھی۔ تو اب دیہات کے اندر بھی ہر قسم کی ضروریات ملتی ہیں۔ کوئی ایسا دیہات ہو جہاں پر نہ ہو، وہ شہر کے حکم میں نہ ہو، تو وہاں جمعہ آج بھی نہیں۔ اور جمعے کی دوسری شرط ہے کہ بادشاہ، سلطان یا اس کا نائب جمعۃ المبارک خود قائم کرے، آئے امامت کروائے، خطبہ دے، یا اس کے حکم سے جمعہ قائم ہو۔ آج یہ کام بھی نہیں رہا، اس لیے کہ آج ہماری حکومت شرعی حکومت نہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو یہ نفاذ بھی ہو جائے۔ اور جمعے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہو۔ جو ظہر کا وقت ہے وہی نماز جمعہ کا وقت ہے، کسی اور وقت میں، وقت سے پہلے یا وقت کے بعد میں نماز جمعہ ادا نہیں ہوگا۔ اور چوتھی شرط نماز جمعہ کے لیے خطبہ پڑھنا ہے۔ جو امام 2 خطبے ممبر پہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، یہ 2 خطبے جمعے کے لیے پڑھنا شرط ہے۔ اگر امام خطبہ نہ پڑھے اور بغیر خطبے کے نماز جمعہ پڑھا دیا جائے تو جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ خطبہ اس کے لیے شرط ہے۔ اور 5ویں شرط نماز جمعہ کے لیے ہے جماعت کروانا، جمعے کی جماعت۔ ایک امام ہو اور امام کے علاوہ جمعہ پڑھنے والے کم از کم 3 آدمی لازمن۔ امام کے سوا 3 آدمی جمعے میں لازمن ہو، جمعہ قائم کر دیا جائے تو جمعے کی نماز ہو جائے گی۔ اگر 3 سے کم ہے امام کے علاوہ، جماعت تو تب بھی جائز ہے لیکن جمعہ نہیں ہوگا، پھر ظہر کی نماز پڑھے۔ اور 6ٹھی شرط ہے جمعۃ المبارک کی، اس کے صحیح ہونے کے لیے اذن عام ہونا۔ جس مسجد میں آپ نے نماز جمعہ پڑھنا ہے اس مسجد میں ہر غریب اور امیر کو عام اجازت ہو۔ یہ نہ ہو کہ بادشاہ وقت نے مسجد بنوائی ہے اور خاص بندے مسجد میں آئے اور عاموں کو اندر آنے کی اجازت نہ ہو۔ اگر اذن عام نہیں ہے، ہر کسی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس مسجد میں جمعہ قائم نہیں ہوگا، جمعہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ 6 شرائط ہے نماز جمعہ کی، ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو نماز جمعہ ادا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر نماز ظہر ادا کرنا ہوتی ہے۔ اور نماز جمعہ کی کتنی قدر و قیمت ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ امام طبرانی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر روایت فرمایا ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن اپنے گھر سے غسل کر کے نماز جمعہ کے لیے آتا ہے، ابھی وہ اپنے گھر میں جمعے کے لیے غسل کرتا ہے، تو فرمایا جمعے کے غسل کی اتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے بدن کے تمام گناہ اور تمام خطائیں مٹا دیتا۔ صرف جمعے کے لیے کیے جانے والے غسل کی برکت یہ ہے۔ تو جب بندہ جمعہ پڑھ لے گا باجماعت تو پھر بندے کو اللہ کی بارگاہ سے اور اپنے مولا کی بارگاہ سے کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ خالی غسل سے بدن کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور جب وہ بندہ اپنے گھر سے جمعہ ادا کرنے کے لیے چل پڑتا ہے تو تاجدار کائنات فرماتے ہیں اس کے ہر قدم پہ رب کائنات اسے 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 20 نیکیاں ایک قدم پر جمعے کے لیے آنے والے کے لیے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو بندہ غسل کر کے، سرما لگا کے، خوشبو لگا کے، مسواک کر کے، اچھا لباس پہن کے جمعے کے لیے سب سے پہلے آتا ہے کہ اسے پہلی صف مل جائے، جب وہ اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے تو رب کائنات اس بندے کے نامہ اعمال میں ہر قدم کے بدلے
मुकम्मल सफर नहीं, एक कदम के बदले 20 साल की इबादत का अजर लिख देता। 20 साल की इबादत का अजर जुमे की जानब उठने वाले एक कदम पे अल्लाह की बारगाह में मिलता है। अंदाजा लगाएं, जब उसका बंदा उसकी खातिर बन समर के आएगा, मौला तेरे लिए आ रहा हूं ताकि तू मुझे देखे, और तेरा बंदा तेरी बंदगी में तेरी बारगाह में सर्व सुजूद हो जाए और तू राजी हो जाए। जब इस नीयत के साथ बंदा आएगा तो अंदाजा लगाए मौला अपनी रहमतों की कितनी बारिशें अता फरमाएगा। हर बंदे को यह कोशिश करनी चाहिए कि जुम्मे के दिन अजान के मुंतजिर रहे, अजान से पहले तैयार हो जाए। आधे घंटे में हमने को काम ज्यादा नहीं कर लेनी, आधे घंटे के अंदर हमने को कमाई ज्यादा नहीं कर लेनी। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं, अगर आप वक्त पर आए तो आपकी रोजी में बरकत ज्यादा होगी। अगर जानबूझकर लेट और ताखीर के साथ आएंगे अल्लाह नाराज भी होगा, और कल आप शिकवे शिकायत करेंगे नजरें बद लग गई हमारे कारोबार को। आपने अपना कारोबार खुद तबाह कर लिया। जहां से आपके कारोबार में बरकतें पड़नी थी, आपको मुनाफे हासिल होने थे, बरकतें आनी थी और दुआएं कबूल होनी थी, वो रास्ते तो आपने छोड़ दिए। उस दरवाजे पे तो आप आते नहीं, अगर आते भी हैं तो जमात के टाइम पे आते हैं, ना आने का पता ना जाने का पता। जो सबसे आखिर में आए वही सबसे पहले गए। ये बड़ी कड़वी बातें हैं मेरे भाइयों, लेकिन हमारे फायदे की बातें हैं। ये हमारी कोताहियां हैं जिन्हें हमने दूर करना है। अगर आज हम नहीं करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा तो मैं मुजरिम बनूंगा। ये मेरा फर्ज मनसबी है बताना। आगे चले, बात में क्या आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम तिबरानी अपनी किताब अल मौजमुल कबीर के अंदर इस रिवायत को हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत कर रहे। हमारा जो बंदा नमाज जुमा के लिए जुमा के दिन मस्जिद में आ जाता है, अल्लाह की बंदगी का शौक रखता है, रिवाज नहीं। आज हमारे यहां जुमा पढ़ना रिवाज भी हो गया है। अगर इबादत का शौक हो और नमाज को नमाज समझकर हम पढ़ें और रब की बंदगी समझकर हम पढ़ें और नमाज को हम फर्ज समझकर पढ़े और रब से डर के पढ़े, तो मेरे भाइयों फिर हम 5 वक्त मस्जिद में हाजिर हो। हम सिर्फ जुमे जुमे नहा धो के आते हैं, इसका मतलब क्या है? हमने जुमे को रिवाज बना लिया है। अगर जुमा भी नहीं पढ़ा तो लोग कहेंगे देखो पूरा हफ्ता भी नहीं पढ़ते, आज जुमे के दिन भी मस्जिद में नहीं जा रहे। हमने जुमे को और ईदों को रिवाज बना लिया है, और जो इबादत रिवाजन की जाए उस इबादत का सवाब नहीं मिलता। वो नमाज़े क़यामत के दिन इंसान के चेहरे पे मार दी जाएंगी। अल्लाह की इबादत को इबादत समझो। जुमे के अलावा भी दिन में 5 नमाजें हैं और हर रोज हैं, इन्हें भी खुदा की बंदगी समझो। जिस खुदा ने जुमे का हुक्म दिया है कि फर्ज है, उसी ने 5 नमाजें फर्ज की हैं, उसी की इबादत है। बाकी नमाजों को भी इबादत समझ के पढ़ो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो बंदा जुमे के दिन नमाज जुमा के लिए अदब के साथ शौक के साथ पहले पहले आता जुमा पढ़ने के लिए, तो फरमाया जुमे के दिन कोई एक मुसलमान भी नहीं बचता जिसकी अल्लाह पाक बख्शिश ना फरमा दे। अल्लाह किसी एक को भी नहीं छोड़ता जिसकी बख्शिश ना हो जाए। तिबरानी शरीफ की रिवायत है, कोई एक भी नहीं बचता जिसकी अल्लाह मगफिरत ना फरमा दे। अल्लाह बगैर मगफिरत के किसी एक को भी नहीं लुटाता। कितनी सस्ती है रब की बारगाह में मगफिरत और बख्शिश, लेकिन हमने उतना ही मुश्किल बना लिया। आज हमने गुनाह करने का तरीका आसान से आसान बना लिया और इबादत का तरीका हमने मुश्किल से मुश्किल बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। गुनाह हमारे लिए आसान है। जैसे हम गुनाह के रास्ते तलाश करते हैं, हमें बंदगी के रास्ते भी तलाश करने चाहिए। फिर आगे चले, मुस्नद अबू याला के अंदर एक रिवायत है जिसे इमाम अबू याला ने रिवायत सुना अपनी मुस्नद अबू याला के अंदर। यह रिवायत हमारे लिए खुशखबरी भी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جمعۃ المبارک کے دن اور جمعۃ المبارک کی رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اور جمعۃ المبارک کی رات میں 24 گھنٹے ہیں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، رب کائنات ان 24 گھنٹوں میں سے ہر گھنٹے کے اندر، جمعہ کا دن اور جمعے کی رات، ان 24 گھنٹوں میں ہر گھنٹے میں رب کائنات 6 لاکھ افراد کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ ہر گھنٹے میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا، ہر گھنٹے میں رب کائنات 6 لاکھ افراد کو، اور وہ 6 لاکھ افراد ایسے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، جن پر دوزخ واجب تھی، جن کا دوزخ میں جانا لکھ دیا گیا تھا، وہ 6 لاکھ بندے جمعے کے ایک گھنٹے میں آزاد ہوتے ہیں۔ اب بھی ہمیں جمعے کی برکتیں سمجھ نہ آئے تو کیا سمجھیں گے؟ اتنا ہلکا لے لیا ہم نے جمعۃ المبارک کو۔ جمعے کا دن سارا دن قیمتی ہے، مغرب تک۔ جمعے کی رات ساری رات قیمتی ہے، اور جمعے کی رات اور دن اتنا قیمتی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات رجل یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ وقی عذاب القبر و فتنۃ القبر۔ میں جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن میں مر جائے یا جمعۃ المبارک کی رات میں مر جائے، شب جمعہ میں، اللہ تبارک و تعالی اسے فتنہ قبر سے بھی بچا لیتا ہے اور اسے عذاب قبر سے بھی بچا لیتا ہے، اسے عذاب قبر سے بھی بچا لیا جاتا ہے۔ جمعے کا دن اور رات تو ہر آن، ہر ساتھ، ہر لمحہ اتنا بابرکت ہے کہ گھروں میں ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، ہر کسی کو اس دن کی قدر کرنی چاہیے۔ اس دن کا ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو عین جمعے کا ٹائم ضائع کرتے ہیں، جمعے کا ٹائم۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر ہمیں جمعے کے دن کی عظمت کا اندازہ ہو جائے تو ہماری مسجدیں تنگ پڑ جائیں، ہم اذان سے پہلے مسجد میں آ کر ڈیرے جما لیں، اور ہونا یہ چاہیے تھا۔ پھر آگے چلیں، فرمایا حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، جو بندہ 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اور یہ سستی ہماری مشہور ہے، بہت سارے لوگ کوتاہی کر، جتنے ہم مسجد کے اندر ہیں اتنے مسجد سے باہر ہوں گے، چھوڑنے والے زیادہ ہیں، پڑھنے والے کم ہیں۔ میرے بھائیوں، نصیحت ہے، طنز کسی کو نہیں۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اور ایک ہی زندگی ہے۔ اس زندگی کو اللہ کی بندگی سے حسین بنائیں۔ دوبارہ زندگی نہیں ملنی، دوبارہ پچھتاوا ہونا ہے۔ جس بندے نے 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیے، تمہارا رب کائنات اس بندے کے دل پہ پھر مہر لگا دیتا، اس کے پھر چھوٹتے ہی رہتے ہیں۔ اس کی نگاہ میں پھر نماز کیا، جمعہ کیا، اللہ اس کا رسول کیا، قدر و قیمت ختم ہو جاتی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، جس بندے نے 3 جمعے بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں اسے لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافق ہے، یہ بندہ منافق ہے۔ اور تیسری روایت میں ہے، جس بندے نے 3 جمعے بغیر عذر کے چھوڑ دیے، اس بندے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے دین اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا۔ اتنی جسارت کی ہے۔ آج اندازہ لگائیں، حساب کریں، ہمارے کتنے جمعے چھوٹتے ہیں اور جمعوں میں ہم کتنی سستی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی بندگی میں سستی اور کوتاہی سے محفوظ رکھے، اللہ سستی سے بچائے۔ اور آگے چلیں، جمعۃ المبارک کی تو عظمتیں بے بہا ہیں۔ جمعے کی تو ایک ایک آن، ایک ایک ساتھ اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے
کہ ایک ایک لمحے پر بھی اگر بندہ اپنی زندگی قربان کر دے تو لمحے پھر بھی طاقتور ہے، بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر ارادہ میرا یہ تھا کہ جمعے کے مسائل بیان کروں، لیکن ساتھ میں نے فضیلت کو ملا لیا ہے۔ اب میں چند ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا جن میں ہماری بہت ساری کوتاہیاں ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں جن کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے اور کئی بار سمجھایا بتایا بھی گیا ہے، لیکن ہم ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات بہت غلط ہے، اچھی باتیں نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احباب جمعۃ المبارک میں تاخیر کے ساتھ آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے اخلاقاً اور ادباً اور شرعاً بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ جمعہ کے لیے آئے پیچھے انہیں جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے، پیچھے جہاں جگہ مل جائے وہیں پر نماز جمعہ کے لیے بیٹھ جائیں۔ اپنے جوتے اٹھا کے دوسروں کے سر کے اوپر سے لے آتے ہوئے گردنیں پھلانگتے ہوئے ہم آتے ہیں، پہلی صف مل جائے۔ اگر پہلی صف کی اتنی فکر تھی تو میرے بھائی پہلے آنا چاہیے تھا۔ اپنے بزرگوں کو دیکھیں جو 12 بجے آ کے سیٹوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جنہیں پتا ہوتا ہے کہ بعد میں آئیں گے تو کرسی نہیں ملنی، وہ 12 بجے پہنچتے ہیں، اور جنہیں پتا ہے کہ بعد میں آئیں گے تو صف نہیں ملنی وہ اور لیٹ آتے ہیں۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن جمعے کے لیے آئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا گزرتا ہوا اگلی صف میں جانے کی کوشش کرے، وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے لیے جہنم کا پل بنا لیا۔ آنا وہ پہلی صف میں چاہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں وہ جہنم کا پل بنا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہنم کا پل بنانے سے بچو، اپنے آپ کو رب کی بندگی میں ڈالو۔ ہم خود اپنے آپ کو بندگی سے دور لے جا رہے ہیں۔ گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آنا، پہلی صفوں میں آنا اور آ کر بچوں کو دھکیل کر پیچھے کرنا۔ جو زیادہ چھوٹے بچے ہوں 7 سال کی عمر سے کم، انہیں تو ہم پیار کے ساتھ، ڈانٹ کر نہیں، پیار کے ساتھ، یہ کل کے نمازی ہیں، پیار کے ساتھ ادب کے ساتھ یا تو صف کے آخری سرے میں دیوار کے ساتھ کھڑا کر دے یا پھر طریقے سے ان کے لیے جگہ پیچھے بنا کے پیچھے کر دے۔ لیکن جو 7 سال کا بچہ ہو جائے، 7 سال پہ نماز کا حکم ہے، اگر وہ سمجھدار ہے، شرارتی نہیں، تو اسے صف سے پیچھے نہ ہٹائیں۔ بعض اوقات ہمارے بڑے آتے ہیں بچوں کو کھینچ کے پیچھے کر دیتے ہیں۔ بھئی اگر پہلے آنا ہے، ثواب پانا ہے، تو بچے کا بھی اتنا ہی حق ہے ثواب کا، وہ بھی ثواب کا طالب ہے، وہ بھی نماز پڑھنے آیا ہے۔ اس نے کون سا گناہ کیا کہ جرم کر لیا، اسے مسجد سے دھکیلا جا رہا؟ اور آپ کون سی نیکی کر کے آئے ہیں جو بعد میں تاخیر کے ساتھ آئے ہیں اور کہہ رہے میں نے آگے جا کے بیٹھنا ہے؟ بچے کا عمل آپ سے اچھا ہے، بچے نے آپ سے بڑھ کر نیکی کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ آج ہم بچوں سے بھی نیچے ہو گئے۔ اگر ثواب لینا ہے تو پہلے آئیں، گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ آئیں، ورنہ تاجدار کائنات کی حدیث کے مطابق ہم اپنے لیے جہنم کا پل بنا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کام سے بچائے، ہم دوسروں کا بھی لحاظ رکھیں، اخلاقاً بھی، ادباً بھی اور شرعاً بھی، اور مسائل کو اللہ سمجھ کر آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات، بڑی قابل توجہ بات ہے، جمعۃ المبارک کے دن بہت ساری تعداد میں ایسے احباب ہیں جو اپنے گھروں سے، اپنی دکانوں سے، اپنے کام کاج سے خطبے کے ٹائم پر مسجد میں آتے ہیں۔ اور یہ رواج صرف ہماری مسجد کا نہیں، یہ پورے پاکستان میں ہر جگہ ہی ایسا ہے، ہر جگہ ایسا ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے نماز کی اہمیت کم ہو گئی، عبادت اور بندگی کی قدر و قیمت کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور اپنے کام کو ترجیح دی، اس لیے ہم یہ معاملات کرتے۔ جو لوگ تاخیر کے ساتھ آتے، کسی ساتھی نے سوال پوچھا بھی تھا
جب بندہ لیٹ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آئے اور راستے میں آ رہا ہے خطبہ شروع ہو گیا ہے، تو کیا اب وہ بندہ خطبہ سننے کے لیے راستے میں کسی محفوظ جگہ پر بیٹھ جائے اور بیٹھ کے خطبہ سن لے، یا وہ خطبہ سننے کے لیے جہاں خطبہ شروع ہوا وہیں کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کے خطبہ سن لے، یا پھر مسجد کی جانب چلتا رہے خطبہ سنتا رہے اور مسجد میں آ جائے؟ اور تیسری بات، اگر خطبہ راستے میں نکل جائے، مسجد میں آنے سے پہلے خطبہ نکل جائے اور ہم خطبہ ختم ہونے کے بعد مسجد میں آئے ہیں، تو اب مسجد میں آ کر کیا ہم جمعہ پڑھیں گے یا ظہر پڑھیں گے؟ کیونکہ خطبہ سننا جو ہے یہ جمعے کے لیے شرط ہے۔ خطبہ جمعے کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ جب شرط نہیں ہوگی تو جمعہ نہیں ہوگا۔ تو جب ہمارا خطبہ رہ گیا تو بتائیں ہم مسجد میں آ کر ظہر پڑھیں گے یا جمعہ با جماعت پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ یہ 3 سے 4 مسئلے اکٹھے سمجھے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے پڑھنا شرط ہے۔ یہ میں لفظ بول رہا ہوں، پڑھنا شرط ہے، پڑھنا شرط ہے۔ پڑھنا کس نے ہے؟ جس امام نے جمعۃ المبارک کی امامت کرنی ہے، امام یا خطیب، اس نے منبر پہ کھڑے ہو کے جمعے کے 2 خطبے پڑھنے ہیں، یہ پڑھنا شرط ہے۔ اگر امام خطبہ نہ پڑھے تو جمعہ نہیں ہوگا۔ جمعہ امام نے خطبہ نہیں پڑھا، بغیر خطبے کے جماعت کروائی تو جمعہ کسی کا بھی نہیں ہوا، نہ امام کا نہ مقتدیوں کا۔ یہ پڑھنا شرط ہے، ہر صورت میں امام پڑھے گا، اس کے ساتھ سننے کا تعلق نہیں۔ اب رہی بات کہ خطبہ سننا، تو خطبے کے ٹائم پہ جو حاضرین مسجد میں موجود ہوتے ہیں امام کے سامنے، ان کے لیے خاموش رہنا اور خاموشی کے ساتھ جمعہ کا خطبہ سننا یہ فرض ہے۔ خاموش رہنا بھی فرض ہے اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا بھی فرض ہے۔ خطبے کے ٹائم کوئی کلام نہیں، کوئی بات نہیں۔ اور یہاں تک فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر خطبے کے ٹائم پر کوئی ایسی آیت کریمہ جو دعائیہ آیت ہے خطبے میں پڑھ دی جائے، کوئی حدیث خطبے میں تلاوت ہو جو دعا والی ہے اور آپ سمجھ جائیں، تو حاضرین اس دعا کو سن کے اس پر آمین بھی نہیں کہیں گے۔ خاموش رہنا واجب ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں گے خطبے کے دوران آپ دعا کے لیے، آمین کہنے کے لیے، یہ منع ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی خطبے میں آیا ہے تو حاضرین خطبے میں حضور کا نام سن کے انگوٹھے بھی نہیں چومیں گے، درود پاک بھی نہیں پڑھیں گے۔ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے منہ کے اندر پڑھ لیں، دل میں پڑھ لیں، زبان سے نہیں پڑھیں گے۔ زبان سے بولنا، ہر قسم کا کلام کرنا، جب امام خطبے کے لیے منبر پہ بیٹھ جائے اس وقت سے لے کر جماعت کمپلیٹ ہونے تک ایک لمحہ بھی آپ پر کلام کرنا حرام ہے، یہ ممنوع ہے۔ کسی قسم کا کلام نہیں کرنا۔ اگر آپ کسی کو بری بات کرتے دیکھیں یا سنیں یا گناہ کرتے بھی دیکھ لیں تو تب بھی آپ نے اس کو زبان سے بول کے منع نہیں کرنا، اس ٹائم کے اندر اشارے کے ساتھ منع کرنا ہے، زبان سے نہیں بولنا۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ اس قبولیت کے ٹائم شیطان نہیں چاہتا کہ آپ لوگ اس طرف توجہ دیں جب رب کی توجہ اپنے بندوں کی طرف ہوتی ہے۔ رب نظر رحمت فرما رہا ہوتا اپنے بندوں پر اور بندے کھیل کود میں، دائیں بائیں باتوں میں، موبائل بند کرنے میں، آف کرنے میں، اپنے کپڑے سیدھے کرنے میں لگے ہوتے۔ یہ کتنا قیمتی ٹائم ہے کہ ہماری زندگیوں سے بڑھ کر ہے۔ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر جماعت کے ختم ہونے تک ایک لمحہ بھی آپ کے لیے بولنا کلام کرنا جائز نہیں ہے، شرم، یہ ممنوع ہے۔ اب رہی بات کہ جو اس ٹائم بیٹھے ہیں ان کے لیے خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سننا ان کے لیے تو واجب ہے، فرض ہے۔ خاموش رہیں، خطبہ سنیں خاموشی کے ساتھ۔ اب وہ بندے جو باہر سے آ رہے تھے، سوال تھا کیا خطبے کے ٹائم بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں یا چلتے رہیں، کیا کریں؟ دوسری بات یہ ذہن نشین رکھیں جو گھر سے لیٹ آئے ہیں
ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خطبہ سننے راستے میں نہ بیٹھے. خطبہ سننا اس پر فرض ہے جو مسجد میں حاضر ہے. جو مسجد میں حاضر ہے ان کے لیے سننا فرض ہے. باہر والوں کے لیے سننا فرض نہیں بلکہ خاموش رہنا واجب ہے. اپنے گھروں میں جو خطبے کی آواز سنتے ہیں، خطبے کے ٹائم پر گھر میں آواز جائے تب بھی ان کا خاموش رہنا واجب ہے. اگر خطبے کے ٹائم پہ گھروں میں گلی میں آواز نہیں جاتی، جن کو آواز نہیں پہنچتی، لیکن معلوم ہے کہ خطبے کا ٹائم یہ ہے، اس ٹائم میں خاموش رہنا واجب ہے. خاموشی اختیار کریں، آواز آئے چاہے نہ آئے. خطبے کے ٹائم پہ باہر سے آ رہے ہیں، اب نہ بیٹھ کے سنیں نہ کھڑے ہو کے، بلکہ مسجد کی جانب چلتے آئے اور خاموشی کے ساتھ. کلام نہیں کرنا، خطبہ ہو رہا ہے، خاموش رہنا واجب ہے. مسجد میں آ جائیں، اگر خطبہ مل گیا جتنا ملا اتنا بیٹھ کے سن لے، اتنا سننا فرض ہے. اگر خطبہ نکل گیا تو اب کیا کریں گے؟ اگر امام جماعت میں ہے تو فقہاء کرام نے لکھا ہے آپ امام کے ساتھ آخری رکعت کے قعدہ کے اندر بھی آ کے مل گئے. اگر امام نے سجدہ سہو کرنا تھا، آپ سجدہ سہو کے بعد یا سجدہ سہو میں مل گئے ہیں، یا امام کے قعدہ میں آ کر مل گئے ہیں، خطبہ نہیں سنا، تب بھی آپ کا نماز جمعہ ہو جائے گا. نماز جمعہ ادا ہو جائے گا. خطبہ سننا فرض ان کے لیے تھا جو مسجد میں موجود تھے. باہر والوں کے لیے خاموش رہنا واجب ہے، اندر والوں کے لیے خاموش رہنا واجب ہے، سننا فرض ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. لیکن یہاں پر یہ لمحہ فکریہ، یہ بات یاد رکھیں، اسے اپنے پلے باندھ لیں. اگر جمعے کا خطبہ کسی عذر کی وجہ سے ہم سے رہ جاتا ہے، ہم آ رہے تو لیٹ ہو گئے، عذر کی وجہ سے رہ گیا، اور سال میں کبھی ایک آدھی مرتبہ رہ گیا تو پھر تو رخصت ہے، اس کی معافی ہے، عذر تھا. لیکن اگر ہم پورا سال کیا پوری زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ ہم نے ہر جمعے جانا ہی جماعت کے ٹائم پہ، ہم نے ہر جمعے نماز پڑھنی سب سے پیچھے ہے، ہم نے ہر جمعے جانا ہی خطبے کے ٹائم پہ، اگر یہ نیت بنا لیں، یہ عادت بنا لیں، تو ہر جمعے آپ کا خطبہ ضائع ہوگا اور آپ ہر جمعے خطبہ چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں مجرم بنیں گے، ہر جمعے گناہگار ہوں گے. خطبہ بڑا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے سے بھی روک دیا گیا. اگر امام حضور کا نام لے، آپ درود پڑھنا چاہے تو زبان سے نہیں پڑھیں گے. خطبہ قیمتی ہے. ہم ہر جمعے خطبہ چھوڑتے ہیں، اور جمعے کے دن دیکھا جاتا ہے جو خطبہ ختم ہوتا ہے جماعت کے ٹائم پہ دڑا دڑ لوگ سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں، اوپر جا رہے ہوتے ہیں. جو امام سلام پھیرتا ہے، سلام کے بعد جو پوزیشن پہلے جانے کی تھی اسی زور و شور کے ساتھ اب نیچے آ رہے ہیں. کئی مرتبہ ہمیں خدشہ ہوتا ہے شاید انہوں نے جمعہ پڑھا ہی نہیں. اور میرے وہ بھائی توجہ کے ساتھ دل کے کانوں سے یہ بات سنیں جو تاخیر کے ساتھ لیٹ آتے ہیں، میرے بھائیوں جمعے کو اتنا ہلکا نہ لو، نماز پوری پڑھ کے جایا کرو. اور یہ بات یاد رکھنا، آخری بات کر رہا ہوں، بڑی قیمتی بات ہے، اور یہ مسئلہ کئی بار پوچھا بھی گیا، میں نے بتایا بھی تھا، لیکن جمعے پہ بتانا ضروری تھا. جمعۃ المبارک کی نماز یہ 14 رکھتے ہیں. کتنی رکھتے ہیں؟ جمعے کی 14 رکھتے ہیں. آخر میں 2 نفل آتے ہیں. جمعے کی جتنی بھی سنتیں ہیں فرضوں سے پہلے یا بعد میں، یہ ساری سنتیں سنت مؤکدہ ہیں. ساری سنتیں مؤکدہ ہیں، ان میں سے کوئی ایک سنت بھی چھوڑنے والی نہیں ہے. چھوڑنے والی، ان کے ادا نہ کرنے پر رب کی بارگاہ میں باز پرس ہوگی ہم سے. ساری سنتیں مؤکدہ ہیں. 4 سنتیں ہم جمعے سے پہلے پڑھتے ہیں، یہ بھی مؤکدہ ہیں. فرضوں کے بعد 4 پہلے پڑھ لیں یا 2 پہلے پڑھ لیں، دونوں طریقے ہیں. یہ 2 بھی سنتیں مؤکدہ ہیں، 4 بھی سنتیں مؤکدہ ہیں. جمعے کی 10 سنتیں ہیں، 6 بعد میں ہیں، 4 پہلے ہیں، 2 فرض ہیں اور 2 نفل ہیں. یہ 10 کی 10 سنتیں مؤکدہ ہیں. اور سنت مؤکدہ کا قاعدہ یہ بھی یاد رکھیں، اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ قاعدہ یاد کر لے کہ 5 نمازیں اور جمعہ
पांचों नमाजें भी और जुमा भी, इन सब को इकट्ठा कर लें आप। सिर्फ असर की नमाज की पहली 4 सुनते और इशा की नमाज की पहली 4 सुनते ये गैर मुअक्कदा है। इसके अलावा बाकी पांचों नमाजों की पहली और बाद वाली सारी सुन्नतें और जुम्मे की सारी सुन्नतें, ये सुन्नतें मुअक्कदा, इनमें से कोई सुन्नत छोड़ने वाली नहीं। सिर्फ असर की पहली 4 सुन्नतें और इशा की पहली 4 ये गैर मुअक्कदा है। बाकी सारी नमाजों की और जुमे की भी सारी सुन्नतें क्या है? मुअक्कदा है। और ये मुगालता भी दूर कर लें, बाद लोग ऐसे हैं जो जुमे के फर्ज अदा होने के बाद जो 4 सुन्नतें पढ़ते हैं वो कहते हैं ये 4 सुन्नतें नहीं, ये 4 जोहर के फर्ज है। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। एक हमें मालूम नहीं और दूसरा हम पूछने की भी कोशिश नहीं करते। जिन्हें मालूम नहीं होता पूछा करें। इमाम किस लिए हैं? मस्जिदों में आलिम दीन किस लिए होते हैं? मुफ्ती किस लिए होते हैं? पूछने के लिए होते हैं। हम हर नमाज के बाद मुसल्ले पे खड़े मुंतजिर होते हैं कोई खुदा का बंदा को मसला पूछ ले, लेकिन कोई पूछने नहीं आता। खुदा के बंदो, सीखो नमाज के मसाइल, सीखो। जुम्मे के 2 फर्ज जब इमाम पढ़ाता है, बाद में बाकी नमाज आपने पढ़नी है, वो सारी सुन्नतें हैं। आखिर में 2 नफल हैं। जोहर के फर्ज नहीं पढ़ने किसी ने, जुमा और जोहर 2 नमाजें हैं। जुमे के दिन आपने जुमा पढ़ना है, फर्ज जोहर के फर्ज नहीं पढ़ने। इस तरह तो 6 नमाजें हो जाएंगी एक दिन में। जिस बंदे का जुमा छूट जाए इमाम के साथ, उस बंदे ने बाद में जोहर की नमाज पढ़नी है। जिसका जुमा नहीं छूटा उसने जुमा पढ़ना है, और जिसने जुमा पढ़ लिया उसने बाद में जोहर नहीं पढ़नी। उसने बाद में जोहर की नमाज जुमे का नायब है, जुमे का नायब है। अगर जुमा छूट जाए फिर जोहर पढ़ेंगे, फिर नायब की तरफ आएंगे। और जुमा जो है ये जोहर की नमाज से ज्यादा मुअक्कद है, इसकी ताकीद ज्यादा आई है। जुमे की फर्जियत जो है ये नस्से कुरानी से साबित है। कोई बंदा जुमे का इनकार करे, मुनकिर हो जाए, वो बंदा दारे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इसलिए कि उसने नस्से कुरानी का इनकार कर दिया। इन मसाइल को सीखे, खुदा के लिए मस्जिद में बर वक्त आया करे, खुतबे के टाइम पे आके अपनी इबादत को रिवाज में तब्दील न करे, इबादत को इबादत का दर्जा दे, ताकि अल्लाह की बारगाह में सवाब कामिल नसीब हो। अल्लाह अमल की और समझ की तौफीक नसीब फरमाए।